السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، اور آپ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ یقین جانیے اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یہ آپ کے علم میں اور نیکیوں میں بہت اضافہ کرے گا۔ آج مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آ جاتی ہیں؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اس کا جو اصل میننگ ہے کلمہ پڑھنے کا، جیسے ہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں آپ اعلان کر دیتے ہیں، علل اعلان یہ دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اب زندگی میں جو قدم اٹھاؤں گا، زندگی میں جو فیصلہ لوں گا، زندگی میں جب تک جیوں گا، اس واحد اللہ رب العزت کے احکامات پر چلوں گا، اس کی شریعت کی پابندی کروں گا اور اس کے حکم کو بجا لاؤں گا۔ اور جو مسلمان ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بے حساب عزت عطا کرتا ہے۔ ایسی ہی خبر بریلی سے آئی ہے، جہاں پر عبد الحنان، ایک 10 سال کا بہت چھوٹا سا پیارا بچہ، جس نے لاکھوں روپیوں سے بھرا ہوا بیگ ایک شخص کو واپس کر دیا، محض اس لیے کہ اللہ رب العزت کو میدان محشر میں کیا جواب دوں گا۔ ہوا یہ کہ بچہ بریلی کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا، ایک آٹو سے ایک بیگ گرتا ہے، عبد الحنان دوڑ کر اس بیگ کو اٹھاتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے۔ وہ آٹو کے پیچھے بھاگتا بھی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، اور جب واپس اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی والدہ اس بیگ کو کھولتی ہیں تو اس میں 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، پورے 10 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن اس کی ماں کو یہ رقم پتہ نہیں تھی کہ 10 لاکھ ہیں، لیکن انہیں یہ ضرور پتا تھا کہ یہ بہت زیادہ رقم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گنے نہیں تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے گنے کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، لہذا یہ دوسرے کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتی تھی، اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جس شخص کی یہ رقم گری ہے اس کا کیا بنے گا، اور میں نے اپنے بیٹے کو واپس اسی جگہ بھیجا جہاں سے وہ بیگ اٹھا کر لایا تھا۔ وہ بچہ دوبارہ اس جگہ جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ آخر ایک مسجد سے اعلان ہوتا ہے، جس مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، آپ غور کریں وہی لاؤڈ اسپیکر کسی کی زندگی میں کتنی زبردست خوشیاں لوٹاتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اس مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ ایک شخص کا 10 لاکھ روپے سے بھرا ہوا بیگ گر گیا ہے، لہذا جس کسی شخص کو ملا ہو وہ بیگ واپس کر دے۔ بچے کے کانوں میں مسجد کے اسی لاؤڈ اسپیکر سے آواز آتی ہے جس پر آج پابندیاں لگانے کی بات کچھ لوگ کرتے ہیں۔ وہ بچہ مسجد میں جاتا ہے، مسجد والوں سے رابطہ کرتا ہے اور پیسے واپس کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بڑی زبردست بات ہے، یاد دلا دوں، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے احکام کی پابندی کرے گا، جو شخص ہماری رضا کے لیے زندگی جیے گا، جو شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دے گا، جو اسلام کو پوری طریقے سے فالو کرے گا، اس کو ہم زندگی میں بہت زیادہ عطا کریں گے۔ ہوا بھی یہی، جب بچے نے اسلام کو فالو کیا، اس کی والدہ نے اس کو ایسی تعلیمات سے نوازا کہ اس بچے نے محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور خوف الہی سے ڈر کر وہ بیگ واپس کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے دنیا ہی میں اس کو یہ اجر دیا کہ اس کے اسکول کے پرنسپل نے اس کی پوری سال کی فیس معاف کر دی، اور 1 سال تک جتنے بھی اس کی پینسل، بکس یا اریزر، کٹر، جتنا بھی خرچہ ہوگا اسکول کے مینیجر صاحب اٹھائیں گے، سوری پرنسپل نہیں، مینیجر صاحب اٹھائیں گے۔ آپ یقین کیجئے جب آپ اللہ رب العزت کے لیے زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اسی طریقے سے آپ کو دنیا میں نوازتا ہے۔ آپ بھی اللہ رب العزت کے لیے زندگی جینا شروع کر دیجئے، اس کے آگے سرنڈر کر دیجئے۔ غم ملیں تو صبر کیجئے، خوشیاں ملیں تو شکر کیجئے۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔